السلام علیکم. پروگرام دستک میں ہوں آپ کا ہوسٹ منصور خان. ناظرین، جو کہ تو صورتحال اس وقت پوری دنیا میں جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، اور یقیناً یہ وبا کرونا وائرس کے نام سے اس نے اس وقت پوری دنیا میں جس قسم کے حالات پیدا کر دیے ہیں، اس سے پہلے ماضی میں ہم نے حالات کی ایسی شکل نہیں دیکھی ہے. مختلف تھیریز ہمارے سامنے آئی ہیں اور اس پہ جو ہے وہ مختلف آرگومنٹ جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں. وہ تمام چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن اس مہلک مرض کے ساتھ ساتھ جو دیگر عوامل ہیں وہ بہت تیزی سے جو ہے وہ اس وقت اپنی جگہ جو ہے وہ بنا رہے ہیں. اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی حد تک جو ہے وہ معاشرتی جتنے دیگر انسٹیٹیوشنز ہیں تمام کو اس وبا کی بدولت جو ہے وہ آج بڑی حد تک جو ہے وہ نقصان کا سامنا ہے. اور یقیناً جو ایک امید لگائی جا رہی ہے کہ اس وبا سے نکلنے کے بعد بھی ایک طویل عرصہ درکار ہوگا جو ان تمام تر حالات کو قابو کرنے کے لیے جو ہے وہ ضروری ہوگا. یہی وہ تمام جو عوامل ہیں کہ جس کے بعد جو ہے وہ یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ جس حد تک ممکن ہو سکے، جتنی جلدی ممکن ہو سکے، اس وبا سے جو ہے وہ باہر نکلنا ضروری ہے. جو عوامل اس کے ساتھ ساتھ جو پیدا ہوئے ہیں اس میں یقیناً جو ہے ہم جو ایک نسل پرستی کا ایک عنصر ہے، جو بالخصوص اس وقت بھارت کے حوالے سے جو گفتگو کی جا رہی ہے کہ وہاں پر جو ہے مسلم کچھ جو ایک مینٹیلٹی ڈیولپ ہوئی تھی کچھ عرصے قبل ان تمام تر حالات میں، جبکہ اس وقت دنیا میں غریب امیر کا یا ترقی یافتہ و ترقی پذیر کا جو فرق تھا وہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. دنیا ایک گلوبلائزیشن کا یہ ماڈل ہم نے اس سے پہلے نہیں دیکھا. وہاں بھارت میں آج بھی جو صورتحال ہے وہ جو کی تو ہیں، اور آج بھی مسلمانوں کو جو ہے وہ بالکل اسی تفریق کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے، بلکہ بڑی حد تک جو ہے وہ ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے مسلمانوں کو اس کرونا وائرس کا. اور اس بنیاد پر جو ہے وہ مسلمانوں پر ظلم و ستم جو ہے وہ جاری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ماڈل جو ہے وہ 8 ماہ سے اپلیکیبل ہے لاک ڈاؤن کا کشمیر میں، جہاں آج تک جو ہے وہ دنیا کی جو توجہ تھی وہ اس طریقے سے نہیں جو ہے وہ دلائی جا سکی ہے کہ جس کی بنیادی طور پہ یقیناً اگر کسی جگہ سب سے زیادہ ضرورت ہے تو وہ کشمیر کا وہ حصہ ہے جہاں 8 ماہ سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے اور صورتحال جو ہے وہ جو کی تو ہے، جبکہ پوری دنیا کی نظر جو ہے اس پہ اس طریقے سے نہیں ہے. ہم نے دعوت دی ہے یقیناً منفرد تجزیے کے لیے، ایک غیر روایتی جو ہے وہ کے لیے. فیصل رضا عابدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. پچھلی جو ہماری نشست ہوئی اس میں جو گفتگو ہوئی یقیناً وہ ایک منفرد گفتگو تھی، اسی سے ہم اس کو آغاز کریں گے. السلام علیکم فیصل. جی وعلیکم السلام. شکریہ آپ کا اور آپ کے ادارے کا کہ آپ نے موقع دیا. فیصل، صورتحال جو ہے وہ آج بھی جو ہے وہ کوئی اس میں خاص تبدیلی نہیں آئی ہے. کرونا وائرس جو ہے وہ اسی طریقے سے اسپریڈ آؤٹ ہو رہا ہے. آپ کسی حد تک جو ہے وہ اس کا تمام تر برڈن شفٹ کرتے ہیں امریکہ کی طرف، لیکن جو صورتحال ہے وہ اس وقت امریکہ جو ہے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ممالک میں سے ہے. اس کے علاوہ یورپین جو کنٹریز ہیں وہ بھی بڑی تیزی سے متاثر ہو رہی ہیں. تو آج بھی آپ اپنے اسی نقطہ نظر پہ قائم ہیں یا جو ہے وہ کوئی تبدیلی آپ کے سامنے آئی ہے؟ بلکہ ایک اہم نقطہ جو آپ نے پچھلی دفعہ اٹھایا تھا کہ جانوروں میں وائرس جو ہے وہ کیوں ٹرانسمٹ نہیں ہو رہا، اس کے بعد سے جو ہے وہ یہ خبریں بھی آنا شروع ہو گئیں کہ نیو یارک کے ایک شہر میں جو ہے وہ یہ وائرس پایا گیا. شہر کا نام ڈونلڈ ٹرمپ؟ نہیں، شہر کا نام ڈونلڈ ٹرمپ یہ تو اچھا. بہرحال دیکھیں، میں نے آپ سے کہا تھا کہ 15 دن کے اندر یہ ریورس کریں گے. ریورس تو ہو گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کہیں زلزلہ آتا ہے تو اس کا مرکز تلاش کیا جاتا ہے ہمیشہ کہ اس کا مرکز کیا ہے. تو اس وائرس کا مرکز کیا تھا؟ اس کا مرکز تھا ووہان. ایم آئی رائٹ؟ بالکل بالکل بالکل. اچھا، تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ڈیٹیل ریسرچ جو آج آپ کا تیسرا پروگرام ہے، اس میں 4-5 پروگرام کے اندر یہ ہر چیز کمپائل ہو جائے گی کیونکہ ٹائم کم ہوتا ہے. بہرحال ووہان کی آبادی ہے 1,18,00,000، پھیلا 80,000 لوگوں میں، اور پتہ نہیں کیسا وائرس تھا کہ اس نے ووہان کی سرحد کو عبور نہیں کیا. وائرس ہے کیسے جو ہے وہ نومبر سے شروع ہوا اور جنوری کے اندر یہ ڈائگنوز ہوا. فیبرری میں اس کا اعلان ہوا. کووڈ-19 اس کو کوڈ دیا گیا. جب یہ انون تھا اور اچھوت تھا تو ووہان کی سرحد سے باہر ٹرانسپورٹیشن ٹریولنگ تو ہوئی ہوگی نا لوگوں کی. 1,18,00,000 لوگوں کی ٹریولنگ شنگھائی بھی ہوئی ہوگی، بیجنگ بھی ہوئی ہوگی، مختلف جگہ پہ بھی ہوئی ہوگی، بٹ ووہان سے باہر نہیں آیا یہ. تو اس کا مطلب واضح طور پہ یہ ہے کہ یہ پھیل نہیں رہا تھا، یہ پھیلایا جا رہا تھا. میرا نقطہ یہ ہے، میں اس وائرس سے انکار نہیں کر رہا. یہ کیمیکل ویپن، دیکھیں یہ دنیا میں ایک ورلڈ وار چل رہی ہے، بغیر گولی چلائے دنیا کی ایک ورلڈ وار چل رہی ہے. جب یہ وار کا اختتام ہوگا اور دنیا کھولنے کی طرف آ رہی ہوگی تو تقریباً 30-35 ملک جو ہیں وہ نقشے سے مٹنا شروع ہو جائیں گے آٹومیٹک ڈیو ٹو دا اکنامیکل کرائسس. بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ اس کے اندر جو ہے وہ شہر میں بھی آ گیا، امریکہ میں بھی پھیلا. یہ غلط رپورٹس ہیں آپ کے پاس.
یہ ایک جھوٹ ہے جو ایک آنکھ سے دکھایا جا رہا ہے, سچائی کو چھپایا جا رہا ہے. جبکہ میں آپ کے سامنے آج پیش کروں گا امریکن سینیٹر. دیکھیں جو یہ پبلک ریپریزنٹیٹیو ہوتا ہے نا, یہ سب سے ویلیوبل ہوتا ہے. پاکستان کا سینیٹر تو بہت پاورفل ہوتا ہے, بٹ امریکہ کا سینیٹر تو ورلڈ وائڈ پاورفل ہوتا ہے. جبکہ وہ اسکاٹ جینسن ڈاکٹر اسٹیٹ کے میڈیکل ہیڈ ہیں. یہ ان کا اپنا اسٹیٹمنٹ ہے کہ ہمیں محکمہ صحت سے یہ بتایا گیا امریکہ کے کہ آپ کے پاس دمہ کا, بخار کا, کھانسی کا, زکام کا, ضعیف یا الرجی کا کوئی بھی پیشنٹ آئے آپ اس کو کووڈ-19 میں لکھیں. پھر وہ آگے بتاتے ہیں کہ 88 سالہ, یہ لائیو انٹرویو دیا ہے انہوں نے امریکن ٹیلی ویژن پہ. انہوں نے کہا کہ 88 سالہ ایک پیشنٹ جو ہے وہ میرے پاس ایکسپائر ہوا. یہ ان کا اسٹیٹمنٹ دیکھیں, یہ لیں, 88 سالہ پیشنٹ ایکسپائر ہوا اور مجھ پہ یہ دباؤ آیا کہ اس کو آپ کووڈ-19 کے اندر کاؤنٹ کریں. میں یہ غیر اخلاقی اور غیر قانونی کام نہیں کر سکتا. امریکہ کے اندر پولن الرجی سے بھی جو متاثرہ پیشنٹ آ رہے ہیں ان کو کرونا کے اندر تشخیص کرنے کی ہدایت جاری کی. قیاس رائے تو پاکستان میں بھی جو ہے قیاس رائے نہیں ہے, یہ سینیٹر ہے بھائی, یہ آفیشیل اس کا اسٹیٹمنٹ ہے, یہ اس کی بہادری ہے, یہ امریکی معاشرے کی عکاس ہے. ہم یہاں پر بھی دیکھ رہے ہیں. لسن ٹو می, امریکن معاشرہ جھوٹ سے پاک معاشرہ ہے. انہوں نے اس کی بنیاد اس چیز پہ رکھی ہے. امریکن معاشرہ انسان دوست معاشرہ ہے. امریکی حکومت جو ہے وہ کسائی ہے, وہ فرعون ہے, وہ یزید ہے. دو مختلف چیزیں ہیں وہاں پر. ہم امریکن معاشرے کو سپورٹ کرتے ہیں, امریکن گورنمنٹ کو نہیں, اس کی پالیسیز کی وجہ سے. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 88 سالہ پیشنٹ جو مر گیا اس کو کرونا میں مجھے لکھنے کو کہا گیا, میں یہ غیر اخلاقی کام نہیں کروں گا. ایز اے سینیٹر, وہ امریکن ایک اسٹیٹ کا میڈیکل ہیڈ بھی ہے. بھائی میں نہیں کہہ رہا, اب تو امریکن معاشرہ خود چیخ کے کہے گا, وہ جھوٹ کو برداشت نہیں کرتے. یہی امریکہ کا سب سے بڑا فیلئر ہوگا, اس کا معاشرہ اس کو جھوٹا کہے گا. طریقے سے ایکسپٹ کر لیں اور پوری نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کریں, بھائی بات سنیں, میں پاکستان کے میڈیا سے صرف اتنی بات پوچھ رہا ہوں. آپ 100 تقریریں دکھا رہے ہیں, 10,000 مر گئے, 8,000 مر گئے. کیا پاکستان کے میڈیا کو امریکن سینیٹر کے اس بیان کو کوڈ نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں تو کیا وجہ کیا ہے؟ سچائی ہے. اگر یہی سچائی ہے تو کیا وجہ ہے کہ اپنے آپ کو یہ دکھانا کہ دیکھیں جی اگر میں نے نہیں پھیلایا, میرے یہاں بھی لوگ مر رہے ہیں, یہ دکھانا پوری دنیا کو پتا ہے کہ انہوں نے بنایا. وہاں تو وہ پورا برڈن جو ہے وہ چائنا پہ شفٹ کیا جا رہا ہے. WHO کو جو ہے وہ ہماری امداد جو ہے وہ اس کی بند کی جا رہی ہے. کس کی بند کی جا رہی ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ امریکہ بند کر رہا ہے WHO کی مالی امداد. اس لیے کہ دیکھیں دنیا کا پریشر اب وہ نہیں سہ پائے گا. میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہیں سے اس کی تباہی اور بربادی کا آغاز ہوگا, جہاں پہ دنیا کے کم و بیش 100 سے زائد ممالک اس کے خلاف بغاوت کا اعلان کریں گے. ایون کہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ تمام ممالک ہاتھ اٹھا لیں گے کہ ہم تمہارا قرض نہیں دیتے, تم نے یہ وائرس انجیکٹ کیا جس کی وجہ سے ہماری اکانومی تباہ ہوئی, اور پاکستان کو اس میں سر فہرست ہونا چاہیے. بالکل ہاتھ اٹھانے چاہیے کہ ہم نہیں دیتے, تم نے یہ وائرس یہاں پہ انجیکٹ کیا. ایک سال کی ایکسٹینشن لے لی نا, اور اپنے ساتھ 76 not only ممالک کو بھی دلا Pakistan, دی. it's more than 90 countries. میں نے بھی آپ کو یہی کہا تھا, WHO اگر آج یہ اعلان کر دینا کہ نہیں ہمارا وہ بیان جھوٹا تھا, ہم کسی کو قرض نہیں دیں گے, 90 ممالک میں تو کرونا 1 گھنٹے میں ختم ہو جائے گا. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں نا. دیکھیں ہر چیز کی دیکھیں میں جو آپ سے بات کروں گا, ہر بات کے نیچے ایک دلیل ہوگی. آپ کو پتہ ہے کہ میں نے سب سے پہلے آپ کے پروگرام کی شروعات کہاں سے کی تھی؟ یہ کہا تھا یہ ایک ریسرچ انویسٹیگیشن کا اصول ہے کہ آپ کہتے ہیں ہو از دا بینیفیشری. بالکل, ایم آئی رائٹ؟ بالکل. کسی بھی انویسٹیگیشن کی آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ اس کام کا بینیفٹ کون لے رہا ہے. تو میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ امریکہ لے رہا ہے, یہ بات کی تھی میں نے. تو میں آج اس کو پروف کروں گا. میں آج اس کو نہیں پروف کروں گا, میں 5 قسطوں میں اس کو پروف کروں گا, اور آپ کی عقل حیران رہ جائے گی کہ آپ کس دنیا میں ہیں جب یہ دنیا اس کرونا کے وائرس سے باہر آئے گی, جو کہ اس دنیا کو ویکسین تک لانا ہے, ہر صورت لانا ہے. اتنا خوف مچا دینا ہے انہوں کہ ویکسین امرت ہو جائے گی آپ کے لیے, ہر کوئی بھاگ کے لگائے گا, اور میں یہ گارنٹی سے ثابت کروں گا کہ یہی ویکسین جو ہے یہ مارک آف دا بیسٹ ثابت ہوگی. اب مارک آف دا بیسٹ کیا ہے اس کو آپ خود مطالعہ کر لیجئے گا, لیکن یہ ایک بار کوڈ ہوگا, اس کے بغیر آپ کی ٹریولنگ بین کر دیں گے, آپ کو ویزا نہیں دیں گے, آپ کی ٹریڈنگ بین کر دیں گے, ہر صورت یہ آپ کو اس پہ لے کے آئیں گے. اور جب تک کہ یہ ویکسین نہیں لائیں گے یہ وائرس دنیا سے یہ خود ہی نہیں ختم کریں گے. ایون کہ جو ملک کھولنے کی کوشش کریں گے وہاں یہ انجیکٹ کریں گے, مرغیوں میں, بکروں میں, چمگادڑوں میں دوبارہ وائرس پھینکیں گے, دوبارہ ڈیتھ ہوں گی وہاں پر, لوگ پھر خوف میں آئیں گے. آخر میں وہ بولیں گے لاؤ بھائی یہ ویکسین ہمیں لگاؤ, اور وہ لگائی جائے گی. اس ویکسین تک لانا ہے. نمبر 2,
इस जब दुनिया खुलेगी और सब कुछ जो है वो इकोनॉमिकल बेनिफिट्स के लिए किया जा रहा है। यस ऑफ कोर्स मैं ये साबित करूंगा ना, मैं अब देखें ना, तो अमेरिका इस इकोनॉमी के जो बेनिफिट्स हैं उसके बाद एम्पावर होगा, आप कह रहे हैं वो अमेरिका एम्पावर होगा। बर्बाद 10-100 साल तक दुनिया के 180 मुल्क फिर उसके गुलाम होंगे, उसका डॉलर राज करेगा दोबारा। 180 मुल्क इतना तबाही का शिकार हो जाएंगे, वो कहेगा खड़े हो जाओ तो हुक्मरान खड़े हो जाएंगे। कब होगा ये तो अल्लाह करेगा, आसमान से आएगी इसकी तबाही इंशाल्लाह। ये तो मेरे मौला अली ने 1400 साल पहले बताया है, वो तो होके रहेगा। देखिए मेरी बात सुनो, नहीं अभी आपने कहा ना 100 ममालिक जो है वो खिलाफ खड़े हो जाएंगे, अब 180 ममालिक जो है वो इसके मेरी रिसर्च का आगाज जो था वो मौला अली के एक कॉल पे था। मौला अली से किसी ने आके पूछा अगर मैं शीशे के जार में बंद कर दिया जाऊं तो मेरी मौत कहाँ से आएगी, मुझे मौत का फरिश्ता कहाँ से आएगा? मेरे मौला ने वहाँ इरशाद फरमाया जहाँ से तुझे रिज़्क आएगा। तो ये बंद होना बंद कर देना ये इशू नहीं था। मैं चाह रहा था कि अपने मुल्क को कम से कम नुकसान पहुंचे और मुल्क की जो मईशत का पहिया है वो आगे चले। मुल्क का मईशत का पहिया, बेनिफिट्स तो मुझे समझ में आ रहे हैं ना, लेकिन तबाह कैसे होगा ये नहीं समझ में आ रहा। कौन तबाह कैसे होगा? अमेरिका आसमान से होगा, इस तक कोई मुल्क नहीं पहुंच सकता। आसमान से आई हुई आफत अटलांटिक में, ये मैंने आपके सबसे पहले प्रोग्राम में बताया, अटलांटिक या पैसिफिक में गिरेगी, जहाँ से 10,000 फीट ऊंची लहरें इसको पानी में बहा के ले जाएंगी और ये दुनिया से इसका वजूद साफ हो जाएगा। बेकसूर अमरीकी अवाम भी इसमें मारी जाएगी। जो इस वक्त रशिया को, चाइना को और दीगर ममालिक को इकोनॉमिकल तो ये खत्म है भाई। आप मेरी कैलकुलेशन आज ले लें, ये जब तक ये लॉकडाउन है ये राज करेगा। जहाँ लॉकडाउन खत्म होगा दुनिया का, इसका डाउनफॉल शुरू होगा। और मैंने जो 2011 में बताया था कि इंशाल्लाह 2023 के बाद दुनिया देखेगी कि नालियों में इसका डॉलर बह रहा होगा और कोई उठाने लायक नहीं होगा। ये होना है इसके साथ। कैसे होना है आए अब इस तरफ आते हैं जो अहम तरीन चीज़ है कि आया ये बेनिफिशरी कैसे है। अब मुझे एक बात बताएं, ओके देखें 1 मार्च को अगर आप जाएं, जो कि इसका रिदम आया स्पीड से, हम जाएंगे करेंसीज पे। रूबल था 67.21, आज की तारीख में है 74.67। इसके अंदर जो रूबल डिवैल्यू हुआ उसकी परसेंटेज है 11.0995। ब्रिटिश पाउंड 0.783, आज की तारीख में 0.8018, इसमें जो डिवैल्यू हुआ पाउंड वो है 2.4। यूरो 0.903, अब है 0.91991, इसमें डिवैल्यू हुआ 1.8%। इंडियन रुपी 72.988, आज है 76.8, डिवैल्यूएशन हुई 5.22। ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है, लिसन ना, ये आधा सच है, आधा सच है। पाकिस्तान में, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, आपने तो मौका दिया। पाकिस्तान में मीडिया एक आंख से लोगों को पिक्चर दिखा रहा है, मैं दूसरी आंख खोलने आया हूं। और वो मैं पिक्चर पूरी दुनिया का मीडिया दिखा रहा है। मैं नहीं दिखा रहा भाई, नहीं दिखा रहा। अगेंस्ट में कोई चीज नहीं है। अगर सुनेंगे चलो यार, फिर ऐसा है ना कि मैं झूठा साबित हो जाऊंगा। चलो खत्म हो गई, मैं तो आपको डॉक्यूमेंट्स रख के बात करूंगा ना जो भी है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर 1.54, आज है 1.682, डिवैल्यू हुआ 9.14%। 9.14%। पाकिस्तान का तो समझ में आता है, ऑस्ट्रेलिया का समझ में आता है। अच्छा लिसन, पाकिस्तान का था 154 रुपए 5 पैसे, आज है 167। ओपन मार्केट है 168.50। अच्छा 167 पे आए तो पाकिस्तान का रुपया डिवैल्यू हुआ 8.44। तो ये पूरी दुनिया नहीं है। ये किससे शरह किससे नापी जा रही है? डॉलर से। खत्म हो गई तो पूरी दुनिया क्यों कह रहे हैं आप? इलावा डॉलर के, इलावा अमेरिका के, पूरी दुनिया के, मैं मानने को तैयार हूं। ये है सच। मैं तो आप ही की बात को आगे लेके चल रहा हूं कि अमेरिका इस तमाम सूरत हाल में एम्पावर हो रहा है। लिसन टू मी, माय डियर ब्रदर, लिसन टू मी। ये अब तक मैंने, बाकी छोड़ दे, मैंने आपको 6 बड़ी करेंसियां बताई हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान। इसके जो वैल्यू आप नाप रहे हैं वो डॉलर से नाप रहे हैं। अब मेरी बात सुने, सनत हमारी भी बंद, अमेरिका की भी बंद, ऑस्ट्रेलिया की भी बंद, कनाडा की भी बंद। जहाज रानी हमारी भी बंद, अमेरिका की भी बंद, कनाडा की भी बंद, सबकी बंद। हवाई जहाज हमारे भी बंद, एयरपोर्ट हमारे भी बंद, अमेरिका के भी बंद, सब बंद। पहिया मईशत का हमारा भी बंद, अमेरिका भी बंद। तो भाई आपका डॉलर कैसे मजबूत हो रहा है? हम क्यों कमजोर हो रहे हैं? पूरी दुनिया कमजोर हो रही है, डॉलर कैसे मजबूत हो रहा है? जब आप भी बंद हो, हम भी बंद, आप भी लॉकडाउन, हम भी लॉकडाउन। ये सवाल जो है ना वो आप भी इसका जवाब देंगे। मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जो है वो दोबारा हाजिर होते हैं और फैसले से जानने की कोशिश करेंगे डॉलर क्यों मजबूत हो रहा है, आखिर इसकी लॉजिक जो है वो क्या है। ये एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।
ویلکم بیک ناظرین. ہم جو ہے اس وقت گفتگو کر رہے تھے، فیصل رضا عابدی ہمارے ساتھ موجود ہیں. امریکہ جو اس کا امریکی جو کرنسی ہے، امریکی ڈالر جو ہے وہ بہت تیزی سے گرو کر رہا ہے، جبکہ دنیا بھر کی کرنسیز جو ہے وہ اس وقت ڈکلائن جو ہے وہ ان کا بڑا واضح ہے. کیوں فیصل یہ گرو کر رہا ہے؟ بنیادی وجہ کیا ہے؟ اور آپ ذکر کرتے ہیں کہ پاکستان بھی جو ہے وہ خسارے میں ہے بڑی حد تک، جبکہ ہم جو اس وقت حکومتی دعوے ہیں وہ کچھ مختلف ہیں. کیا ہے حکومتی دعوے؟ 1.7 بلین کا یہ لون لینے جا رہے ہیں. 1.7 بلین کا یہ لون لینے جا رہے ہیں، ہاں، معیشت کو بہتر کرنے کے لیے. جو 147 ارب ڈالر ہم پر قرض چڑھا ہوا ہے، لسن ٹو می، جو 147 ارب ڈالر ہم پہ قرض چڑھا ہوا ہے، اب اس کے اندر 14 روپے 70 پیسے کی ڈیویلیوشن مارے تو آپ کو 21 ارب ڈالر کا ویسے ہی لاس ہو گیا. اس 21 ارب ڈالر میں 1.7 ارب ڈالر آپ کو دے دیں گے. 19 ارب ڈالر انہوں نے اب تک آپ سے کما لیے. دنیا کے 180 ملکوں سے یہ کمائی جا رہی ہے. ایک سال کا ٹائم لے لیا نا، کھاتے کماتے دے دیں گے آرام سے. لسن ٹو می، 1 سال کا ٹائم آپ کے ان قرضوں کی ادائیگی کا دیا ہے. 90 ملکوں کو بھی 2020 کے بعد شروع ہوگی. کوئی معاف نہیں کیا آپ کو، معاف نہیں کیا آپ کو. برڈن تو ختم ہو گیا نا. برڈن نہیں ختم ہو گیا، قسط تو دینی ہے. 2020 کے بعد دینی ہے آپ نے. کون سا برڈن ختم ہو گیا؟ کوئی قرض معاف کر دیتے تو پھر بات بھی تھی، سمجھ میں بھی آتی. بھائی جان میری بات آپ سمجھنے کی کوشش کریں. 21 ارب ڈالر آپ پہ چڑھا دیے، 1.7 ارب ڈالر آپ کو اس کے اندر معیشت میں بہتری کے لیے پکڑا دیں گے تو 19.47 ارب ڈالر تو آپ پہ چڑھ گئے نا. چڑھ گئے نا، چڑھنے تھے نا. ہاں، کرنسی ڈیویلیو ہونے سے اضافی چڑھ گئے. بیٹھے بٹھائے گھر میں بیٹھے ہوئے. لسن ٹو می مائی ڈیئر بردر، جو میں بتانے آیا ہوں، میں تمام اقوام عالم سے یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں، میں عوام سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، میں پاکستان کی عوام سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. تیری دکان میری دکان، تیری مارکیٹ میری مارکیٹ، تیرا گھر میرا گھر، تیری فیملی میری فیملی میں لگا دیا دنیا میں آپ کو. بھائی ریاست کے بارے میں کون سوچے گا؟ دیکھو میری بھائی، اگر تم ہمارے ہاتھ باندھ کر لاک ڈاؤن کر کے، تم بھی لاک ڈاؤن ہو ہم بھی لاک ڈاؤن ہیں، تو پھر کرنسی بھی لاک ڈاؤن ہونی چاہیے نا. اسٹریٹ اوے بات تو یہ ہونی چاہیے مارکیٹ کے اندر. اقوام متحدہ سے دنیا کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ ہماری کرنسیاں کیوں ڈیویلیو ہو رہی ہیں اور امریکن کیوں پاورفل ہو رہے ہیں. اگر لاک ڈاؤن ان کا بھی ہے، ہمارا بھی، اور تمہارے کہنے پہ، WHO کے کہنے پہ، ورلڈ بینک کے کہنے پہ، IMF کے کہنے پر، بل گیٹ کے اشارے کے اوپر ہے، تو بھائی جان اس کی بھی کرنسی لاک ڈاؤن کرو. اس کو کیوں کھلا چھوڑا ہوا ہے آپ لوگوں نے؟ کون بات کرے گا یہ پاکستان کے اندر کھڑے ہو کے؟ کوئی ریاست کے بارے میں سوچنا چاہتا ہے یا نہیں؟ اگر یہ مارکیٹ کھلتی ہے، سوچا نا 1 سال کی ایکسٹینشن گزارش. 1 سال نہیں بھائی، آپ میری بات سنیں. وہ 1 سال آپ کو قرضوں کی ادائیگی کے اندر ریلیکس کیا ہے، معاف کچھ نہیں ہے. لیکن یہ 20 ارب ڈالر چڑھ گئے. اچھا اب آگے سنیں. مارکیٹ میں حجم ختم ہوتا جا رہا ہے، گودام خالی ہوتے جا رہے ہیں. گرم مسالہ، دالیں، یہ سب چیزیں امپورٹ ہوتی ہیں نا، ضروریات زندگی کے تحت. دودھ، بچوں کا دودھ، سوڈو کریم، فلاں، یہ وہ XYZ جوسز امپورٹ ہوتے ہیں نا. پاکستان سمیت جب 180 ملک 3 ماہ کے بعد لاک ڈاؤن کھول کے سامنے آئیں گے تو ڈالر کی کنزپشن کیا ہوگی؟ کیونکہ ٹریڈ تو ساری ڈالر میں. آٹومیٹک 25 to 27% کا فرق پڑے گا. 1 ماہ کے اندر ہمیں 225 روپے کا ڈالر فیس کرنا پڑ جائے گا اور 100 ارب ڈالر کے ہم نیچے مقروض ہو جائیں گے. آنے والا امپیکٹ ہے کسی کی کیلکولیشن کے اندر کہ کیا ہونا ہے پاکستان میں؟ ہے کسی کی؟ کوئی ریاست چلانے آیا ہے یا ریاست کو کرکٹ کا میدان بنایا ہوا ہے؟ یہ کرکٹ نہیں ہے، یہ ریاست ہے. ریاست کو ریاست کی طرح چلاؤ. میں ہاتھ باندھ کے مقروض نہیں ہوں گا کہ یہ قرض کا میرے اوپر بھی آیا نا. 20 ارب ڈالر مجھ پہ بھی تو ڈیوائیڈ ہوگا نا، پر پرسن ڈیوائیڈ ہوگا نا. میں اس کو ماننے سے انکار کرتا ہوں. میں یونائٹڈ نیشن کو میں کہتا ہوں کہ اس کو واپس 154 کی سطح پر لاؤ جہاں لاک ڈاؤن شروع ہوا تھا. میں کیوں 167 کے اوپر ڈالر لے کے آؤں اپنے ملک میں؟ بند ہاتھوں سے مجھے مقروض کرتے جا رہے ہو. بھائی تو میرے ہاتھ کھولو. رول آف بزنس جو ہے، عالمی رول آف بزنس امریکہ پہ کیوں نہیں ہے؟ اس کی کرنسی کیسے مضبوط ہو رہی ہے؟ کون سوال کرے گا یہ کھڑے ہو کے؟ میں پاکی دنیا کی نمائندگی کر رہا ہوں امریکہ کے مقابلے میں، اور سوال کر رہا ہوں یونائٹڈ نیشن سے. تم نے کہا بند کر دو، ہم نے بند کر دیا. معیشت بند کر دو، ہم نے معیشت بند کر دی. پہیا جام کر دو، ہم نے پہیا جام کر دیا. آفیسز بند کر دو، ہم نے آفیسز بند کر دیا. سوشل ڈسٹنس پیدا کر دو، ہر ایک کو الگ الگ کر کے قوموں کا ستیہ ناش کر دیا. تمہارے کہنے پہ سب کچھ کر دیا. تم لاؤ ڈالر 154 روپے پہ واپس، جہاں لاک ڈاؤن شروع ہوا تھا وہاں پہ لے کے آؤ. یہ میرا مطالبہ ہے آج یہاں پر بیٹھ کے. یہ ہر ایک پاکستانی کو کرنا چاہیے، پاکستان کے مفاد کو مد نظر رکھنا چاہیے. میں اپنی ریاست کے بارے میں نہ سوچوں. نہیں، پوری دنیا کی کرنسی جو ہے وہ ڈیویلیو ہو رہی ہے. پوری دنیا کی نہیں ہو رہی ہے، ایک کو چھوڑ کے پوری دنیا کی ہو رہی ہے. یہ کہیے آپ، جو سچ ہے وہ پورا بولا جائے. پاکستان کے اندر ایک کو چھوڑ کے ساری دنیا کی ہو رہی ہے. اب اس میں 2 ملک اور ہیں جن کی نہیں ہوئی. 3 ملک کون کون سے؟ کینیڈا، بنگلہ دیش اینڈ فلپائن. وجہ؟ انہوں نے اپنی ٹریڈ کو نہیں روکا. ان کی ٹریڈ چل رہی ہے. ہمارے ملک میں جو ایکسپورٹر ہیں، میں آپ کو بتاؤں اربوں ڈالر کا نقصان ہونے جا رہا ہے.
यूरोपीय यूनियन जितने भी एलसी खोली थी वो इस पे तैयार नहीं है कि आप माल को पाकिस्तान में रहते हुए रियलिटी पे बात करें ना, पाकिस्तान आप जो है वो एक बिल्कुल यूटोपियन जो है वो स्कूल ऑफ थॉट से बात करें। पाकिस्तान में तो छोटी छोटी चीजों के लिए जो है वो कहा जाता है कि जो है वो इथोपिया आपसे ज्यादा तरक्की कर गया इसी सोच के ऊपर। लिसन टू मी, जो मैं बताना चाह रहा हूँ, यहाँ जो एक्सपोर्टर्स हैं वो उन्होंने एक्सपोर्ट करना है, माल कटा हुआ पड़ा है या गोदाम में रेडी पड़ा है डिस्पैच होने के लिए, आपने तमाम चीज़ों को बंद कर रखा है, एक्सपोर्ट हो नहीं सकता। यूरोपियंस कह रहे हैं कि एलसी टाइम पे नहीं है, एलसी कैंसिल, ये सामान वो समंदर में फेंकेंगे। इंपोर्टर और एक्सपोर्टर को रिलैक्स करें, मैं ये कह रहा हूँ। ना खोलें ऑफिस, ना खोलें दुकानें, आप ऑफिस खोलें। आपके डॉलर डिवैल्यू हुआ, लिसन, डॉलर डिवैल्यू हुआ 8.44 और हमारी रुपया डिवैल्यू हुआ 8.44, राइट? बिल्कुल। मॉल्स के अंदर आप खरीदारी करने चले जाएं, 70% कीमतें बढ़ा दी भाई। ये कौन कंट्रोल करेगा? ये टेलीविजन पे बैठ के रोना धोना करना रह गया इन हुक्मरानों का काम? हाँ, ये यहाँ टस्वे बहाना इनका काम है। जैसे मुल्क में आप जिस किस्म की डिमांड्स कर रहे हैं, आपके ख्याल में पाकिस्तान जैसा मुल्क चलो है, आप छोड़ो, पाकिस्तान जैसे मुल्क का ही मैं बता रहा हूँ जिसकी कोई आमदनी नहीं है, जिसकी कोई आमदनी नहीं है, जिसकी एक्सपोर्ट जीरो होती जा रही है, जिसकी इंपोर्ट भी जीरो कर दिए अफगान ट्रांजिट के ऊपर रख के। मैं वो बताना चाह रहा हूँ जो पाकिस्तान का नुकसान है। ये डॉलर कैसे मजबूत हो रहा है ये मैं बताऊँ आपको। दुनिया में 7.5 अरब आबादी है, 7.5 अरब आबादी का 10% जो है वो बिजनेस से वाबस्ता है। सही, दुनिया में जब रियल इस्टेट बंद है, एक्सपोर्ट बंद है, इंपोर्ट बंद है, दुकान बंद है, तिजारत बंद है, अब दुनिया किस चीज़ पे इन्वेस्टमेंट करे भाई? दुनिया करेगी डॉलर खरीदेगी, दुनिया धड़ाधड़ डॉलर खरीद रही है। ये मज़ीद डिवैल्यू होता चला जाएगा। डॉलर की मांग में बेइंतहा इजाफा देखा जा रहा है पूरी दुनिया के अंदर। पूरी दुनिया डॉलर इसलिए ले रही है कि जब खुलेगा तो ऑटोमेटिक 20 to 25% का झटका आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये डॉलर शूट करेगा, तो इससे सेव इन्वेस्टमेंट का है। चार्म दिया गया है, ये 5 महकमों का चार्म है, जिसमें से एक महकमा मैं आपको बता रहा हूँ जो अमेरिका के लिए रद्दी है, आपके लिए डॉलर है। वो जितना चाहे छाप ले, जितना चाहे। मुझे दुनिया में कोई दानिश्वर आज ये बता दे कि दुनिया के 193 मुल्कों के अंदर कितना डॉलर मौजूद है, इसका फ्लो कितना है, क्या है इसका कैपिटल ग्रोथ, किसी के पास कोई हिसाब ही नहीं है। मैंने आपसे पहले दिन कहा था ये रद्दी को जितना चाहे छाप लेंगे, डॉलर ही छापेंगे। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा डॉलर बाइंग की जा रही है, घर में बैठ के कोई काम नहीं है, ऑनलाइन डॉलर बाई कर लिया। ऑनलाइन तो बाइंग जारी है ना, आपने मार्केटें बंद कर रखी हैं। अब आप समझे डॉलर क्यों मजबूत हो रहा है। अगर ये डॉलर इसी तरह मजबूत होता चला गया और हमारी करेंसी इस तरह डिवैल्यू होती चली गई, दुनिया की करेंसी डिवैल्यू होती चली गई, तो अगले 100 साल तक डॉलर का राज है। ये अगले 100 साल की प्लानिंग है, इस प्लानिंग को इन्होंने इम्प्लीमेंट करना है। वायरस इन्होंने खुद बना के इंजेक्ट किया है। जो मुल्क भी खोलने की कोशिश करेगा, ये बजरिया गोश्त कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह वो वायरस इंजेक्ट करेंगे, जो वायरस आपके लिए नुकसानदेह होगा। मैंने आपको ये बताया था, आखिर में ले दे के ये ईरान और पाकिस्तान में रह जाएगा। मैं अपनी बात पे 100% कायम हूँ। अभी तक आपके यहाँ चल रहा है शेर आया, शेर आया, शेर आया। शेर नहीं आया अभी तक, शेर आएगा, बल्कि आएगा नहीं, लाया जाएगा। पाकिस्तान में बिलखुसूस लाया जाएगा। जब लॉकडाउन खुलेगा, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इंप्लीमेंट हो रहा होगा, दुनिया के नक्शे चेंज हो रहे होंगे, 30-35 मुल्क मिट जाएंगे, ग्रेटर इसराइल का नक्शा आगे की तरफ मूव करेगा। पाकिस्तान सबसे बड़ा खतरा है, पाकिस्तान उसको नहीं मानता। ईरान दूसरा बड़ा खतरा है, क्योंकि हिजबुल्लाह और शाम का फ्रंट अगर हट जाए तो आज ग्रेटर इसराइल का ख्वाब पूरा हो जाए। और पाकिस्तान और ईरान के अंदर सबसे बड़ा जो इंप्लीमेंट आएगा या नक्शे की चेंज आएगी, जिसकी वजह से इस वायरस को पाकिस्तान में इंजेक्ट किया जाएगा, वो है आज़ाद बलूचिस्तान। गवादर भी गया और चाबहार भी गई, दोनों गए। और उसके साथ साथ चाइना का वो प्रोजेक्ट जो उसको ईंधन की सप्लाई के लिए हमसे जाना था, वो ज़ीरो हो जाएगा। पाकिस्तान सबसे अव्वलीन निशाना बनेगा। और अगर हम सही वक्त पे अगर हम अपने किरदार को सही कर लें, अगर हम अपने किरदार को सही कर लें, ये जब दुनिया खुलेगी, पाकिस्तान बहुत पावर में आ सकता है। अगर हम रियासत से मोहब्बत का सबूत देते हुए रियासत के साथ चलें, पाकिस्तान पूरे गल्फ का निगरान होगा, पाकिस्तान से ताकतवर मुल्क ही नहीं होगा अगर हम चलें सही। भारत का क्या किरदार है, मेरा आपसे सवाल है कि मुसलसल जो है वो एक आप कह लें कि इंतहा पसंदी जो एक रियासती सतह पर जो है वो एक मुसलसल भारत में जारी है। क्या वजूहत हैं, जबकि दुनिया जो है वो एक तवील अरसा जो है गुज़िश्ता 2 से 4 दिहाइयाँ जो है इस इंतहा पसंदी का एक्सपेरिमेंट देख चुकी है और उसके नताइज भी देख चुकी है, फिर क्यों ये मॉडल जो है वो भारत में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है? देखिए मैं आपको बताऊं, कोई रियासत तो ऐसे नहीं करती ना। लॉकडाउन, रियासत तो सोच समझ के काम करती है। लॉकडाउन जब लोगों ने फेस किया तो उनको पता चला कि लॉकडाउन क्या होता है, कितनी मुसीबतें होती हैं, कितनी मुश्किलात होती हैं, इकोनॉमी के अंदर क्या आपकी कमर टूट के रह जाती है। ये हकीकत है कि 6 माह तक आप खड़े होने लायक भी नहीं होंगे, इसमें कोई शक नहीं है।
عام عوام کی بات کر رہا ہوں میں, ریاستوں کی تو بات چھوڑ دیں. اب اس لاک ڈاؤن کو آپ مینیج کریں 8 مہینے اگر کشمیر میں ہے, پچھلے 25-30 سال سے فلسطین کو فیس کرنا پڑ رہا ہے. بالکل اسی طرح کا لاک ڈاؤن کوئٹہ میں ہزارہ کمیونٹی ہے 15 سال سے فیس کر رہی ہے, اور اسی طرح کا لاک ڈاؤن 8 سال سے میں فیس کر رہا ہوں. آلموسٹ 8 ایئرس میں بھی فیس کر رہا ہوں. جو میرے جاننے والے وہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں نے اس کو کس طرح فیس کیا. امید ہے کہ اب 20 دن میں بڑا مزہ آ رہا ہوگا فیس کرتے ہوئے. جو مجھ پہ ٹھٹے مارتے تھے قدرت ان کے اوپر اب مسکرا رہی ہے. بات یہ ہے کہ کشمیریوں کو ہم ہلکا لیتے رہے. ہاں جی لاک ڈاؤن ہوا ہے, ہم نے کبھی اس انداز میں ان کو سپورٹ اور مضبوط نہیں کیا جتنا ان کا حق تھا, کیونکہ ان کی بیس, لڑائی کی ساری بیس ہی پاکستان تھا. ایم آئی رائٹ؟ سال سے بالکل ہے, لیکن اس کے لیے جنگ کے لیے تو نہیں جایا جا سکتا تھا نا. جنگ تو ہونی ہی نہیں یار. کون سی یہ جنگ چل رہی ہے بغیر گولی چلائے؟ یہ ورلڈ وار چل رہی ہے. آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہا. بغیر گولی چلائے نقشے مٹ جائیں گے, معیشت کی کمر ٹوٹ جائے گی. انڈیا جو ہے جو کشمیر میں کر رہا تھا اب پورے ہندوستان میں وہ پاکستان مسلمانوں کے خلاف شروع ہو گیا. ٹھیک ہے, جب بہت ہی دانا دشمن سامنے کھڑا ہو, بہت ہی دانا دشمن, مکار اور عیار دشمن کھڑا ہو, تو آپ پر یہ فرض بنتا ہے کہ آپ پہ رسپانسبلٹی آتی ہے کہ آپ اپنے ہر قدم کو سوچ سمجھ کے اٹھائیں. جب آپ کا وزیر اعظم پاکستان ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ جا کے بیٹھا اور ایک پریس کانفرنس ہوئی جس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے 4 بار پاکستان کے صحافیوں کو کہا یہ ٹولہ کہاں سے لائے ہو, بے عزتی نا, سکھا کے لائے ہو, آن ریکارڈ ہے, کہیں تو سنا دوں گا. وہاں تو آواز نہیں نکلتی نا, ویزے کینسل ہو جائیں گے, آواز تو کوئی نہیں نکالے گا. اچھا, اس نے کہا کہ میں ثالثی کے لیے تیار ہوں. اگر میں وہاں پرائم منسٹر بیٹھا ہوتا میں اس سے کہتا who the hell are you. اگر تم نہیں ثالثی کرانی ہے تو اقوام متحدہ نامی اس چڑیا گھر کے پنجرے کو تالا لگاؤ, جس کے پاس قراردادیں موجود ہیں. اگر اس قرارداد پہ عمل ہو جائے, انڈیا کو آج شکست ہو جائے, کشمیر آج پاکستان کا حصہ ہو جائے. حق رائے دہی جس پہ ہم اور انڈیا دونوں اتفاق کرتے ہیں نا, تبھی تو قرارداد منظور ہوئی جس میں دنیا کے اکثریتی ممالکوں نے ہمارے حق میں قرارداد دی. ہم نے وہاں اقوام متحدہ کو پس پیش کیا اور ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنا آقا بنا لیا. ہاں جی آپ کرا دیں. غلطی تھی, یہ غلطی کشمیری افورڈ کر سکتے تھے. دوسرا, جو کشمیر کے حق کے لیے لڑ رہا تھا, جو کشمیر کے مظالم کو فیس کر رہا تھا, آپ کا انسٹرومنٹ جس کا نام حافظ سعید تھا اس کو آپ نے اندر ڈال دیا, دہشت گرد قرار دے دیا امریکہ نے. ایم آئی رائٹ؟ میں یہ لسن, میں امریکہ سے پوچھنا چاہتا ہوں مجھے حافظ سعید کی کوئی ایک دہشت گردی دنیا کے اندر دکھا دو. کوئی اس پہ سوال اٹھائے گا؟ بھئی ہے تو پاکستانی, بالکل بحیثیت پاکستانی میں تو سوال اٹھاؤں گا نا کہ اگر کوئی ایک دہشت گردی یہ دکھا دو, تم نے اس کو دہشت گرد کیوں قرار دیا. تو صاف پتہ یہ چلتا ہے کہ انڈیا اور امریکہ ایک سکے کے 2 رخ ہیں جن کا ایک ہی پلان ہے. ہر چیز سنیے مطلب غور سے سنیں. اس پہ میں آپ کو جب اس کی ابھی تو یہ امریکہ کی ریسرچ چل رہی ہے نا, اس کے بعد میں لاؤں گا انڈیا کی ریسرچ. آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی آپ کے ساتھ ہوا کیا ہے. آپ دیکھیں, حافظ سعید کو دہشت گرد قرار دے دیا امریکہ نے. امریکہ میں اس کی کوئی کارروائی بھی نہیں ہے. پتہ یہ چلا کہ انڈیا کا دکھ آ گیا امریکہ کو. پاکستان کو بھی برباد کرنا ہے, ایران کو بھی برباد کرنا ہے. اب یہ مد نظر رکھتے ہوئے چلیں, جنرل قاسم سلمانی کی شہادت سے ہم شروع ہوئے, یہ تیسرا شو ہے. ایک ہوتا ہے, دیکھیں سانپ میں زہر کہاں ہوتا ہے؟ سر میں ہوتا ہے, دانتوں میں ہوتا ہے. اچھا, باقی جو اس کا جسم ہوتا ہے اگر سر کچل دیا جائے تو جسم بیکار ہو گیا. تو انڈیا ہے جسم اور سر ہے اس کا امریکہ. میں وہ کچل رہا ہوں. جس دن میں وہ کچل دیا نا اور یہاں سے ایشیا سے یہ فارغ کر دیا اس کو, تو پاکستان کی ایشیا میں ہر چیز کا برڈن جو ہے وہ امریکہ پہ شفٹ کرتے جائیں. لیٹ می کمپلیٹ. جس دن اس کا سر کچل گیا اور یہ ایشیا سے روانہ ہوا, اس دن انڈیا میں جتنی زبانیں بولی جاتی ہیں آٹومیٹک اتنے ٹکڑے ہو جائیں گے. آپ تم کو نہ ماریں, سر کچلیں, اس کا سر امریکہ ہے, زہر وہاں سے آتا ہے. یہ طاقت ان میں آ سکتی ہے, ان میں اتنی طاقت ہے جس طرح یہ بیان دیتے ہیں کھڑے ہو کے اور جا کے وہاں کے اسٹیڈیمز کے اندر پاکستان کو بنیادی اسلامی ٹیررزم. بنیادی اسلامی ٹیررزم کا مطلب کیا ہے؟ جہاد کو ٹیررزم ڈکلیئر کر رہے ہیں دونوں مل کر, اور ہم خاموشی سے تماشا دیکھ رہے ہیں. ہم اس کے ساتھ بیٹھ کے ہاتھ ملا کے کھٹے مار رہے ہیں, اور ہم نے یہ ہمت نہیں ہے کہ مجھ سے پوچھیں وارفیئر چل رہی ہے اس میں وہ جو ایک کچھ نہیں ہونا. اس کو کنونشنل جس کو آپ کہہ رہے ہیں جب تک امریکہ کی حکومت برباد نہیں ہوتی اس کو کچھ نہیں ہونا. اور جس دن برباد ہو جائے گی
2023 तक इंशाल्लाह ताला नहीं, यही उस इंडिया। कन्वेंशनल जिहाद से आप कैसे दुनिया को बर्बाद करेंगे जहां यार, इस कौन वक्त सा जो है वो conventional ये जिहाद है? कौन सा? मेरी ये बात सुनो। बंदूक लेके जो है वो जो जिहाद किया कौन जाता सा जिहाद था किया जा रहा है? या जिसको जिहाद तस्वुर किया जाता है, जिसको एक्सट्रीमिज्म कहा जाता है, वो तो मॉडल ही अब बहुत पुराना हो गया ना। आज तो एटॉमिक पावर जो ममालिक है वो मॉडल भी जो है वो ऑब्सोलीट हो चुका है। अब जो चीज रिप्लेस कर रही है वो बायोलॉजिकल वॉर इसको कह रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल वॉर होगी, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर होगा, ये तमाम चीजें होंगी। मैंने एक आपको- मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, वैसे ब्रेक के बाद दोबारा आ जाएं। वेलकम बैक नाज़रीन। हम जिक्र कर रहे थे इस वक्त जो एक ट्रेडिशनल वॉरफेयर थी और आज की मौजूदा जिस वॉरफेयर का जिक्र जो है वो फैसल आज़ाद भी कर रहे हैं। फैसल, कैसे आज के हालात में अगर मतलब उसी बंदूक के साथ, इन तमाम चीज़ों के साथ, ये तमाम तो वो तो मॉडल ही अब ख़त्म हो गया। आज जो गुफ्तगू की जा रही है वो की जा रही है IT की बुनियाद पर, बायोलॉजी की बुनियाद पर। यार, ये जो आजकल तजियाकार बातें कर रहे हैं ना, अमेरिका इतना जालिम हो सकता है, मैं आपको कसम खा के कह रहा हूँ, यही तजियाकारों के पिछले 10 साल के प्रोग्राम निकालो आप। ये हम जब धमाके से मरते थे ये कहते थे ब्लैक वाटर है, वो ब्लैक वाटर को बैक कौन करता है? नहीं, इस फिनोमिना से हम कब फिनोमिना क्यों हम मर गए? कब निकलेंगे इससे? हम बाहर के पाकिस्तान में जो गलत हो रहा है, दुनिया में जो गलत हो रहा है उसका जिम्मेदार 1 अमेरिका लाख है। लोगों के जनाजे निकल गए यार, और हम कह रहे हैं कि ये फिनोमिना है। हमने सब्र से बर्दाश्त किया इस चीज को, तो ये हमारे लिए फिनोमिना है। जिसके घर में लाश नहीं है उसके लिए फिनोमिना है। जिसने लाशें उठा के लोगों को बंदूक नहीं उठाने दी और काबू रखा, ये उससे पूछो कि उसने क्या गलती पे भुगता है। पशिमा होने की जरूरत है ना, उसको सुधारने की जरूरत है, उसमें बेहतरी लाने की जरूरत है, या वही उसी सुधार मॉडल रहा को हूं, मैं अडॉप्ट उस सांप करेंगे। का सर कुचल रहा हूं, जिसके बाद इंडिया नामी जानवर की दुम में उतना ही दम रह जाएगा जितना मुगलों के सामने उस दौर में इनके अंदर था। आप गवादर मेगा ऑयल सिटी को कंटिन्यू करें, आप यकीन मेरी बात रखिएगा, एक पत्थर आप लगाएंगे ना, इनका BP शूट करेगा। आप उसको कंप्लीट करेंगे, ये हार्ट अटैक से मर जाएंगे। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने इकोनॉमिकल जाइंट बनाने का फ़ैसला किया है और ये फ़ैसला कंप्लीट ज़रूर होगा। मेरी बात याद रखिएगा, 2023 तक पाकिस्तान होल गल्फ़ का निगरान होगा। आप मेरी बात समझने की कोशिश करें, मैं कोशिश कर रहा कैसे हूँ। होगा वो भी तो पता चले। एक अभी बता दूं, 5 मिनट में सब कुछ। डॉलर जो है वो इतनी तेजी से ऊपर जा रहा है, 5 प्रोग्राम करेंसी है, नीचे आज जा पहला रही है, है। आज पहला है, अभी 4 प्रोग्राम रहते हैं। अभी तो आगे मैं आपको बताऊंगा कमाइयाँ, और आप जो हैरान रह ड्यूरेशन आप जाएंगे बता रहे हैं तो वो तो वजीर आज़म इमरान खान की यार। सरबराही में ही बस मुझे लग पूरी रहा है कि दुनिया बंद पाकिस्तान करके जो ना है- एक मीडिया खुला छोड़ रखा है। आप वर्गलाओ लोगों को, एक साइड स्टोरी दिखाओ। अमेरिकन सेनेटर चीख चीख के कह रहे हैं कि हम पर दबाव है, यहाँ पे कोई इसको नहीं दिखा रहा। शेर में कोरोना आ गया और भाई खुदा को मानो, यहाँ पाकिस्तान जो अमेरिका में हो रहा है वही पूरी दुनिया में हो रहा है। सिर्फ 3 मुल्क ऐसे हैं जहाँ इंजेक्ट किया गया है, इटली, ईरान एंड चाइना। और अब पाकिस्तान के ऊपर पूरी नज़र है। पाकिस्तान के अंदर आज़ाद बलूचिस्तान के कॉन्सेप्ट को जहन में रखें। ईरान और पाकिस्तान एक बड़ी तबाही की तरफ जा सकते हैं या इंजेक्ट किया जा सकता है। मैं ये कह रहा हूँ कि उसको फेस काउंटर करने के मैकेनिज्म क्या है? अगर ये बात आपकी मैं तस्लीम भी कर लूं, काउंटर इसका तो ये है भाई कि इसका आपका मतलब ये हुआ आपके कि हुक्म, अमेरिका जो है वो रूल कर रहा है, वन वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो पूरी तरह इंप्लीमेंट हो चुका है। ये तो मानते ही नहीं थे। चले, मैंने अभी बता दिया आपको। मैं आपसे कह रहा हूँ 7.5 अरब आबादी में से 10% तो भी अगर पाकिस्तान बाहर कहाँ है, तरक्की कर रहा है? पाकिस्तान कैसे तो तरक्की कर रहा आप है? खोलोगे तो तरक्की करेगा ना भाई। ये नहीं कह रहा दुकानें, मार्केटें ये सब खोल दो, मैं कह रहा हूँ ट्रेडिंग को खोल दो, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को खोल दो। ये दालें 300-300 रुपए किलो पहुंच जाएंगी, लोगों के कीमतें खरीद में ही नहीं आएगा। आप 154 पे डॉलर तो लाओ। जब लॉकडाउन है तो करेंसी का भी लॉकडाउन होना चाहिए ना। करेंसी किस लिए ओपन छोड़ी हुई है? मैं क्यों 166 डॉलर को उठाऊं और फिर जो मैंने रकमें अदा करनी है उसके अंदर 10-10 लाख रुपए के मैं नीचे चला गया, हजारों लोग इसके अंदर नीचे चले गए। भाई मेरी इस बात में कोई आवाज तो मिलाओ। अगर ये जायज है दलील तो आप भी आवाज उठाओ। किस लिए? लॉकडाउन अब उस वक्त होगा जब डॉलर 154 पे होगा, जो इस वक्त जब affected 154 है, पे वो डॉलर क्यों होगा नहीं फिर आवाज उठा लॉकडाउन रहे हैं? होगा। चलिए, नहीं, पाकिस्तान तो जो है वो एक कमजोर मुल्क है, 200 ममालिक जो इस वक्त लॉकडाउन का शिकार हैं, वो क्यों नहीं इस पे आवाज उठा रहे? यार अब तो अमेरिका के अंदर उनके गवर्नर आवाज उठा रहेंगे। खोलना पड़ेगा, बगावत हो जाएगी। बगावत शुरू है। अमेरिकन माशरा झूठ कबूल नहीं करता। अमेरिकी अवाम इंसान दोस्त लोग हैं, अमेरिकी हुक्मरान वहशी तरीन लोग हैं। यही अवाम उठ के इसी अमेरिकन हुक्मरानों को गिरेबान से पकड़ेगी। डेमोक्रेट फिर अच्छे हैं, रिपब्लिकन तो टोटल यजीद हैं।
ان کا تو کام ہی ہے کہ دنیا میں کشت و خون کرو. وہ مارک آف دا بیسٹ پہ کام کر رہے ہیں میرے بھائی. یہ ویکسین جب تک نہیں آئے گی آپ کو نہیں کھولنے دیں گے. ویکسین لازم کر دیں گے, اسی میں بار کوڈ ہوگا, وہی مارک آف دا بیسٹ ہے, وہی آپ کے ذہنوں کو کنٹرول کرے گا. اب آ جاؤ مولا علی کی اس نشانی پہ کہ زمانہ آخر میں طواف موقف ہوگا, جس کے بعد دجال آپ کے ذہنوں پہ قبضہ کرے گا. انہوں نے وہ پوری پلاننگ کی, اس طرف لائیں گے. یہ پوری اکانومی ان کی اس چیز پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. گریٹر اسرائیل کو یہ لے کے چلیں گے, آزاد بلوچستان کو یہ لے کے آئیں گے. میں اپنی ریاست کو کم سے کم نقصان پہنچے اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں, اور مجھے تو شوق نہیں رہا. ہم نے علماء کرام سے جاننے کی کوشش کری, انہوں نے یہ طواف جو ہے وہ پہلے بھی موقوف ہو چکا ہے, اور یہ اس چیز کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ ابھی یہ ان تمام حالات میں. اللہ کا گھر بھی اگر تمہیں نہ بچا سکے تو ایمان کس کام کا ہے, مجھے یہ بتا دو. میں تو یہ کہہ رہا ہوں, اگر خدا کا گھر تمہیں کرونا سے محفوظ نہیں رکھ سکتا تو نعوذ باللہ آپ کی سوچ کہاں جا رہی ہے یار. یہ کوئی باتیں کرنے والی. طواف سے اس کا کیا تعلق ہے؟ مارکیٹوں میں 2-2 ہزار لوگ کھڑے ہوئے ہیں, ان کو تو کچھ نہیں ہو رہا. طواف میں ہو جائے گا, مسجدوں میں ہو جائے گا. ان چیزوں سے باہر نکلیں, ملک کی معیشت کی طرف دیکھیں. ایک مضبوط دشمن آپ کے سر پہ کھڑا ہوا ہے, وہ جنگ نہیں کرے گا لیکن آپ کو انگیج کر کے آپ کو کشمیر کا مستقبل پہ آ جائیں. کیا کشمیر تو آزاد باوقار طریقے سے ہوگا. 2023 میں کشمیر باوقار طریقے سے آزاد ہوگا. انڈیا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. صرف یہ جو اصل دجال ہے اس کا سر کچلنے دیں, وہی کچل لیں. ایشیا سے اس کو باہر پھینکنے دیں. اس وقت ہمارا ساتھ دیں. ایشیا سے جتنا امریکہ کمزور ہوگا, مضبوط پاکستان کا کانسیپٹ آئے گا, اور اس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. ایسی کوئی چیز سامنے نہیں ہے نا, کیسے کچل رہے ہیں, کیسے جو ہے کیوں نہیں ہے سامنے بھائی؟ بتایا تو ہے. گوادر میگا آئل سٹی کو بناتے چلے جاؤ. رہر رکھا ہوا ایک پتھر ان کے ایوان کو ہلانے کے لیے کافی ہے. آپس میں لڑو گے, یہ نہیں آنا چاہیے, وہ نہیں آنا چاہیے, اس طرح نہیں ہونا چاہیے, یہ ٹھیکہ میرا, وہ ٹھیکہ میرا. تو اس طرح تو منصوبے نہیں بنا کرتے نا. اس کو مضبوط کرو. کیوں نہیں ہے آپ کے پاس؟ آپ کیا سمجھ رہے ہو گوادر میگا آئل سٹی کو یار؟ بھائی آپ کس دنیا کے اندر رہ رہے ہو؟ دنیا حضرت آدم سے لے کے اب تک اس سے بڑا پروجیکٹ روئے زمین پہ نہیں ہے. مثلا ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں, جہاں پر جو ہے وہ ابھی ماضی قریب میں ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم ایک طرف جو ہے وہ ترکی کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ملیشیا کے ساتھ بیٹھتے ہیں. آپ کو بتایا تو تھا اس کو کس کام کا تجربہ ہے, یاد نہیں ہے؟ میں نے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا. اچھا چلو وزیر اعظم پاکستان, چلے میں آپ کو وزیر اعظم پاکستان کے کو ایک رستہ ہے. اگر آپ ایک رستے پہ آ جائیں, کوالالمپور سمٹ ہوتا ہے اس میں وہ شرکت نہیں کر پاتے. ہاں, آپ اگر ایک آپ پرائم منسٹر میں ایک چینج لے آئیں, یہ بہت کام کا آدمی ہے. دیکھیں چلیں ایک مثال دیتا ہوں. ایک بادشاہ مر گیا, اس نے مرنے سے پہلے کہا کہ جو بھی کل محل کی دیواروں کے اندر پہلا آدمی داخل ہو اس کو بادشاہ بنا دینا, میرے پاس علاج نہیں ہے. تو ایک بڑھیا باہر بیٹھتی تھی, بھیک مانگتی تھی, وہ اس دروازے کے اندر آ گئی, اس کو ملکہ بنا کے بٹھا دیا. اب جو بھی آئے وہ اس سے بولے بھیک مانگنا شروع کر دے, عادت تو بھیک کی ہے. تو وہ انہوں نے یہ طے کیا یار ایک کام کرو, اس بڑھیا کے ہاتھ پیچھے باندھ دو. تو ہاتھ پیچھے باندھ دی. ایک بادشاہ آ گیا, اس نے بولے تو توہین ہے ہمارے بادشاہ کی, اس کے ہاتھ کھولو. بولا ہاتھ کھولیں گے تو ڈیزاسٹر ہو جائے گا. بولے ہونے دو, کھولو ہاتھ. جیسے ہی ہاتھ کھولا اس نے بولا اللہ کے نام پہ دے دو بابا. تو آپ اپنے پرائم منسٹر کے ہاتھ جب تک نہیں باندھیں گے, ہاتھ باندھیں اس کے. بھائی جان یہ ملک کو آپ کیوں راشن پر اس پر چلا رہے ہیں, آپ پیسے بانٹ رہے ہیں دنیا. یہاں پہ یہ ڈیزائن اس لیے کیا گیا لوگوں کو مارنے کے لیے نہیں, ڈیزائن اس لیے کیا گیا کہ یہاں پہ انارکی پھیلے. ایران اور پاکستان میں اس کا ڈیزائن, ایران اور پاکستان میں اس کا ڈیزائن انارکی کے لیے ہے, موت کے لیے نہیں ہے. ہر ملک کے لیے یہ الگ ڈیزائن رکھتا ہے. یہ وائرس ہر ملک کو الگ الگ ڈیزائن کی صورت میں. دیکھیں چائنا کی کرنسی ڈیویلیو ہو گئی یار اس پورے عرصے کے اندر. میری بات کو آپ تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں. آپ مجھے کوئی کاؤنٹر میکانزم نظر نہیں آ رہا آپ کی بات. کون لائے گا؟ میں لاؤں گا. میں گوادر آئل سٹی سے جو ہے وہ انڈیا تباہ ہو جائے گا. ہو جائے گا, اس میں کیا شک ہے؟ جب یہاں پروڈکشن 30% کاسٹ ڈکلائن کرے گی, چائنا سے بھی ڈکلائن کرے گی 30% کاسٹ پہ انڈسٹریل زون کے اندر, وہ کریج کہاں سے لائیں گے؟ اگر واقعی ہو بھی جائے گا تو بھی وہ بائی کریں گے آپ سے بائی کریں گے. چائنا کو بائی کر رہا ہے برازیل, چائنا کو بائی کر رہا ہے پناما, چائنا کو بائی کر رہا ہے آسٹریلیا, چائنا کو بائی کر رہا ہے امریکہ, چائنا کو بائی کر رہا ہے یورپ. تو یہ برابر میں 500 کلومیٹر کے فاصلے پہ یہ 1.5 ارب کی آبادی آپ کو بائی نہیں کرے گی. دیکھ رہے ہیں کہ سی پیک کا جو منصوبہ تھا وہ کسی حد تک تعطل کا شکار ہے, اس میں پروگریس نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ یہی تو پوچھ رہا ہوں, کیوں نہیں ہے؟ یہی تو روکا جاتا ہے آپ کو. اسی لیے تو نہیں ہے کہ یہ آپ کی سوچ ہے. آپ کو اس کا پورا, اگر یہ سب کچھ صحیح ہے تو اس سوچ سے کیسے نکلیں گے, اس ڈر سے کیسے باہر سی نکلیں پیک گے؟ کو تو آگ لگائے نا, سی پیک کو تو مارے گولی. وہ تو ایک سڑک کا نام ہے, پروجیکٹ کا نام گوادر میگا آئل سٹی ہے. اس پہ آئل سیکٹر کے اوپر اگلے پروگرام میں آپ سے ڈسکس کریں گے, کیونکہ اب تو ٹائم نہیں ہے, ورنہ ادھر بھی آتے. میں تو ابھی ڈالر پہ آیا ہوں نا. یہ 5 فنگر ہیں, یہ ایک میں نے ڈالر کاؤنٹ کیا, 4 رہتے ہیں. اس پہ آئیں گے اگلے پروگرام میں, آپ کے ساتھ آئیں گے. میں جو آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے
کہ یہاں پہ جو انڈسٹریل زون ہے نا، یہ 2009 سے میں اس پہ کام کر رہا ہوں. 2012 میں جب میں اس کو بتاتا تھا نا تو یہ لوگ میرے پہ ٹھٹے مار کے ہنستے تھے. آج وہی بتا رہے ہیں، مجھے ہی بتا رہے ہیں. تو آپ کی پہلے ہی پولیو نے آپ کو فارغ کر دیا، آپ لوگوں کو آپ کی میموری یہاں سے ختم کر دی. 3 دن سے زیادہ میموری نہیں ہے. اس ویکسین پہ آنے کے بعد تو آپ لوگ بالکل ہی فارغ ہو جاؤ گے. میں تو اس سے سب سے پہلے بغاوت کرتا ہوں. کسی صورت نہیں لگائیں گے. جو ہو جائے دنیا ہمارا سوشل بائیکاٹ کر دے، ہم نہیں لگائیں گے یہ ویکسین. ہم ویسے ہی صحت یاب ہو رہے ہیں. ہمیں کسی دوا کی ضرورت ہے؟ جس پیناڈول پہ علاج کر رہے ہیں. 3 دن پہلے مثبت ہے، 3 دن بعد منفی ہے. 5500 پیشنٹ ہو گئے آپ کے پاس. ہو گئے؟ اچھا 1300 جو منفی نکلے مثبت ہونے کے بعد، ذرا ان کو تو نکال دو. ان کی تو کاؤنٹنگ آپ کاؤنٹ ہی نہیں کر رہے ہو. ان کو تو نکالو نا. 5500 میں سے پہلے جو 1300 غلط آپ نے کاؤنٹ کیے وہ نہیں نکالیں گے آپ. ایک تعداد بڑھائے چلے جا رہے ہیں، خوف بڑھائے چلے جا رہے ہیں. بھائی اس خوف کو ختم کریں. ساری زندگی آپ اس خوف سے نہیں نکل پائیں گے. خوف کے لیے جو ہے وہ آپ ایک مثال ہے. ایک آدمی نے اپنے بچوں کو، ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، لکڑیوں کا گٹھا دیا، بولا توڑو. کوشش کرتے، بولا نہیں ٹوٹا. اچھا اس نے وہ گٹھرا کھولا اور پھر ایک لکڑی ہاتھ میں پکڑانا شروع کیا. اب توڑو، ٹھکا ٹھک ٹوٹتی شروع ہو گئی. دنیا سے قوم کا کانسیپٹ ختم ہو گیا. آپ کو تنہا کر دیا. ہر آدمی اس وقت تنہا ہے. ہر آدمی صرف اپنے سوچ کے اوپر گامزن ہے. میں کیسے بچوں، میرے کیسے بچیں، میں کیسے کماؤں، میں کیسے کھاؤں. یہ کانسیپٹ کا ہے قوم والا. پروگرام کا وقت جو ہے اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. بنیادی جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ اگلا پروگرام کب ہے آپ کا؟ جو ہے اگلا پروگرام کب ہے آپ کا؟ منڈے کو. منڈے کو اس ریسرچ کو کنٹینیو کریں گے تو آپ کو کھل کے سمجھ میں آئے گا کہ یہ ایک سیکٹر نہیں چل رہا بھائی. اس وقت دنیا میں 8 خاندان ایسے ہیں. ڈسکس کریں گے. یقیناً جو ہے وہ آپ کی گفتگو سے مکمل طور پہ تشفی حاصل کرنے کے لیے اس کا نیکسٹ پروگرام. 8 خاندان ایسے ہیں دنیا میں. 8 خاندان جو اس دنیا کی حاکمیت کو اپنے گرپ میں کرنے جا رہے ہیں. اور اس کے اندر یہ ڈالر ان کے لیے کاغذ ہے، ہمارے لیے ڈالر. یہ ان کا کاغذ ہے. بہت شکریہ ناظرین. آپ نے سنا فیصل رضا ابھی ہمارے ساتھ موجود تھے ایک منفرد تجزیے کے ساتھ. یقیناً جو ہے وہ ایک نیکسٹ پروگرام میں کوشش کریں گے اس کو مزید کنکلوڈ کرنے کی کہ پاکستان میں یا بالخصوص جو ایک رجحان جو ہے کہ دنیا میں جو بھی ہونے والی ڈیولپمنٹ ہے یا کوئی منفی جو بھی چیز ہے اس کا ملبہ جو ہے وہ امریکہ پر ڈال دیا جاتا ہے. کوئی کاؤنٹر میکینزم یا اس کے کوئی ایسے کوئی یار ثبوت کے ساتھ بات کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہو ڈال دیا جاتا ہے. کمال ہو گیا. مطلب آپ لوگ یہ دجال کے کام کب چھوڑو گے یار؟ کوئی انسان کو صحیح رستہ بھی دکھاؤ. یہ کوئی طریقہ تھوڑی ہے ڈال دیا جاتا ہے. پورے ثبوت کے ساتھ بات کر رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں ڈال دیا جاتا ہے. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ جو ہے وہ ہم دعوت دیں گے فیصل رضا عابدی کو اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ اس سے نکلنے کے کیا عوامل ہیں کہ جس کی بنیادی طور پہ ضرورت ہے. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. منصور خان کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.